آپ اگر موجودہ راجہ ناصر صاحب کو لے لیں، اس سے پہلے وزیر اعظم اور دوسرے جو نمائندوں کو لے لیں، کیپٹن اسکندر آیا، تو ان کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہے؟ اور آپ ادھر سے یہاں سے آگے کی جو آپ کے سفر ہوگا وہ کس نوعیت کو ہوگا؟ اگر آپ پالیٹکس میں کامیاب ہوتی ہیں تو اپنے حلقے کو کس طرف لے کے جائیں گے؟ مجھے آپ کی گفتگو سے لگا یقیناً آپ ان سے مطمئن نہیں ہیں۔ دیکھیں ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے، جی۔ شاید وہ کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نہیں ہو سکتا ہو۔ ہوں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خامیاں ہیں، انہوں نے کوشش کی ہوگی یقیناً، لیکن عوام کے جو مطالبات تھے، جو وعدے وعید وہ کر کے آئے تھے، وہ پورے نہیں ہو سکے۔ ٹھیک۔ رندو ایک گیٹ وے ہے، اس کے باوجود وہاں کا انفراسٹرکچر بہت کمزور ہے، تعلیم کا فقدان ہے، صحت کا فقدان ہے، دیگر بے تحاشا مسائل ہیں ٹھیک۔ جن کی طرف ابھی تک نظر ثانی نہیں کی گئی۔ ہوں۔ 30 سے 35 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ اس عرصے میں اگر ایز کمپیریزن ٹو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس یا ضلعوں کو دیکھا جائے تو رندو بہت بیکورڈ ایریا ہے، تو میں پھر مزید کیا اس میں بات کروں۔ میں ایک چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے جس طرح ایجوکیشن میں آپ نے کسی چھوٹے اسکول سے شروع کیا، پھر بڑے ایک تعلیمی ادارے تک آپ گئی، پہلے آپ بی اے بی ایڈ کی بنیاد پہ آپ پڑھاتی رہیں، پھر بعد میں آپ نے ایم فل تک کی بھی ڈگری حاصل کی، تو کیا پالیٹکس میں بھی ایسا ناگزیر نہیں تھا کہ آپ پہلے ڈسٹرکٹ کونسل یا کہیں سے آ کے تھوڑے آپ اس سیاسی میدان میں ٹرینڈ اور تجربہ حاصل کر لیتی، پھر ہمارا ہائیسٹ فورم آپ جی بی اسمبلی تک آ جاتی؟ تو یہ آپ کا اچانک ایک لمبا چھلانگ نہیں ہے؟ نہیں، میں اس کو لمبا چھلانگ اس لیے نہیں سمجھتی کہ کیونکہ میں بہت عرصے سے اس میں موجود ہوں، اور میں نے اسلام آباد میں جو ہے بلدیاتی الیکشن کے لیے بھی اپنا فارم جمع کروایا تھا، لیکن میری بدقسمتی یا قوم کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ وہ الیکشنز ابھی تک رکے ہوئے ہیں، اور یہاں گلگت بلتستان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک کافی سالوں سے کافی 22 سالوں سے وہ چیزیں نہیں۔ ہو نہیں رہی، تو خواہش ضرور تھی۔ اب اچھا۔ چونکہ ہمیں وہ موقع فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اب دیکھیں میں اوپر سے نہیں آئی ہوں، یہ ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے میں اوپر سے نہیں آئی ہوں، میں نے تو ایک قدم پہلے بڑھایا ہوا تھا، یہ تو اگلا قدم ہے جس کے لیے میں جا رہی ہوں۔ ٹھیک۔ تو یہاں پہ جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ نے بتایا محترمہ شہید بینظیر بھٹو کا آپ نے حوالہ دیا، اور یقیناً اس پارٹی میں خواتین کو اہمیت دی جاتی ہے، خواتین کو آگے لایا جاتا ہے، خواتین کی نمائندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے ٹکٹ دلانے کے حوالے سے کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ نہیں تو مثلاً محمد خان صاحب ہیں، وہ اس سے پہلے بھی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ چکے ہیں اور یقیناً اس وقت بھی وہ امیدوار ہوں گے، تو آپ کو کس حد تک امید ہے، یقین ہے کہ پارٹی کے ٹکٹ آپ کے ہی کھاتے میں آئے گی؟ اور دوسرا اسی سے جڑا ہوا سوال یہ ہوگا، آپ نے یعنی کشتیاں جلا کے آپ اس میں آئی ہیں کہ میں نے ہر حالت میں الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے، یا آپ کا یہ جو اعلان ہے وہ پارٹی ٹکٹ سے مشروط ہے؟ دیکھیے میں نے کہا نا کہ میں ایک نظریاتی کارکن ہوں، ٹھیک۔ اور میں تا حد ممکن یہ میری کوشش ہوگی کہ میں آخری دم تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے ہی، پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑوں، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ ٹھیک۔ تو اس حوالے سے آپ کو ہائی اپس کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی اعلیٰ قیادت سے کوئی یقین دہانی بھی ہوئی ہے؟ آپ نے اس حوالے سے کوئی رابطہ بھی کیا؟ جی میں نے رابطہ کیا ہے، اچھا۔ انشاءاللہ بہتری ہوگی، میں پر امید ہوں اس حوالے سے۔ ٹھیک۔ تو آپ الیکشن میں آ رہی ہیں اور آپ کو وہاں سے یقین دہانی بھی ہے کہ آپ کو پارٹی ٹکٹ دے گی، تو یقیناً کوئی سلوگن چاہیے ہوگا، کوئی نعرہ چاہیے ہوگا، کیونکہ میں نے جس طرح بتایا آپ کا جو مقابلہ ہے وہ سینئر پولیٹیشین سے ہے، جی جی تو آپ کے کیا ترجیحات ہیں، کیا پرائرٹیز ہیں، کیا نعرے ہیں جس کو آپ لے کے حلقے میں جائیں گے تو جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں گے، آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کو ووٹ دے گا؟ تو ایسی کون سے شعبے ہیں جس میں آپ کام کریں گے؟ کیا آپ کی ترجیحات ہوں گی الیکشن میں جانے کے لیے؟ آپ کے کیا سلوگنس، کیا نعرے ہیں؟ دیکھیے میرا جو حلقہ ہے نا اس میں بہت ساری چیزوں کا فقدان ہے، ٹھیک۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا، تعلیم، صحت، یہ تو ہر کسی بھی سیاسی بندے کو آپ لا کے بٹھائیں، ان سے بات کر رہے ہیں کہ کیا پریشانی ہے تو وہ یہی کہیں گے، اور میں بھی یہی کہتی ہوں، ان پہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک۔ لیکن میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ میں اپنی بچیوں کو بااختیار بناؤں، میں اپنی یوتھ کو بااختیار بناؤں، اور میں اپنی یوتھ کو ساتھ لے کر چلوں، ان کی آواز کو ایوانوں تک پہنچاؤں، ٹھیک۔ کیونکہ یوتھ کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، اور جب یوتھ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آگے نہ ہم کوئی منشور بنا سکتے ہیں، نہ ہم کوئی لاہ عمل لا سکتے ہیں، صحیح۔ تو یوتھ میری پریورٹی میں ہے، اور میری بچیاں، میری بہنیں میری پریورٹی ہیں۔ تو ان کے لیے آپ نے کوئی پروگرام سوچا ہوگا یوتھ کو آگے لانے کے لیے، خواتین کو امپاور کرنے کے لیے؟ وہ کون سے راستے ہیں جس کو آپ اپنائیں گے؟ وہ انشاءاللہ وقت آنے میں بتائیں گے۔ اچھا۔
چلیں یہاں میں ایک چیز یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے آپ خصوصی طور پہ، ظاہر ہے ایک تو ہے جنرل علاقے کے لیے ہر سال اے ڈی پی مختص ہوتی ہے، وہ کوئی سے بھی بندہ ہوگا انہوں نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چیزیں دینی ہے، پانی کے سیکٹر میں، بجلی کے سیکٹر میں، ایجوکیشن ہیلتھ کے سیکٹر میں، تو خواتین کے لیے خصوصی طور پہ آپ کا کوئی پلان، کوئی ایسا منصوبہ جو آپ خواتین کے حوالے سے جی اپنے بالکل، کہنا چاہیں؟ میں اپنی خواتین کو بااختیار بناؤں گی، اور بااختیار بنانے کے لیے جتنے بھی وسائل کی ضرورت ہو وہ میں لگانے کے لیے تیار ہوں۔ ڈفرینٹ روزگار کے سسٹمس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو میں ضرور ان سے آشنا کرواؤں گی، ان کو ڈفرینٹ ٹریننگ سینٹرس ہو گئے کسی بھی حوالے سے، کہ بس میرا مقصد صرف یہ ہے کہ خواتین آگے آئیں، اپنا کمائیں اور آگے بڑھیں، اور اس کے لیے میں باضابطہ پالیسیز بناؤں گی۔ اس وقت گلگت بلتستان میں جو چیزیں سب سے زیادہ جو سرگرم معاملات ہیں، ایک تو لینڈ ریفارم بل ہے، جی دوسرا اس وقت اساتذہ جو ہے وہ دھرنوں پہ ہے، ہڑتالوں پہ ہے، تو آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہونے کے ناطے یہ جو لینڈ ریفارم بل آیا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یہ کتنا فائدہ مند ہے آپ کے لیے؟ کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ٹیچروں کے مسئلے پہ پھر میں دوبارہ سوال کروں گا تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ جہاں لینڈ ریفارم بل پہ جی۔ جہاں تک لینڈ ریفارم بل کی بات ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اہم قدم ہے ہمارا، پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت اہم قدم اٹھایا ہے، اپنی قوم کو حقوق دلانے کی ایک کوشش کی ہے۔ ٹھیک۔ البتہ اس میں کچھ خامیاں ہوں گی جو عوام کو قبول نہیں ہے، اس پر ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے، عوام کی مشاورت اس میں رکھنی چاہیے، اور جن جن چیزوں سے عوام کو اختلاف ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس کو دوبارہ سے ترتیب دینا چاہیے۔ یہ جو اس وقت ٹیچرس ہڑتال پہ ہیں، احتجاج پہ ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا حل کس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیے سسٹم میں فلاس ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ان اساتذہ کو پریویسلی بہتر طریقے سے چلایا جاتا اور ایک سسٹمیٹک وے پہ اس کو ان کو لے کے جایا جاتا تو آج اس احتجاج کی نوبت نہ آتی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی میرے خیال میں جتنا ممکن ہے ان کو پرووائڈ کیا جانا چاہیے، ان کو جتنا جن جن کے حقوق بنتے ہیں، حق بنتا ہے اپگریڈیشن کا، ان کو دینا چاہیے، ان کے مطالبات کو حل کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے بیانات میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے اور میں بھرپور ان کی حمایت کرتی ہوں، ان کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ ٹھیک، لاسٹ کوشچن میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ ہمارے بلتستان کی خواتین کو، جو کہ آپ نے کہا آپ کی پرائرٹی ہے یوتھ اور خواتین، ان کے لیے آپ کیا خصوصی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خواب دیکھنے سے قسمت نہیں بدلتی ہے، آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں تو کامیابی ملے گی۔ اور مرد حضرات سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کا صرف سہارا نہ بنیں بلکہ ان کو مضبوط بنائیں اور کوشش کریں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور آگے بڑھیں۔ جی بہت شکریہ خدیجہ اکبر خان۔ ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور یقیناً یہ ایک باہمت خاتون ہے، انہوں نے اپنے عزم کا اور اپنے جو فیوچر پلاننگ ہے اس کا برملا اظہار کیا، اور کن پرائرٹیز کو لے کر وہ الیکشن میں آئیں گی، اور الیکشن میں آنے کے بعد کس طرح وہ اپنے خطے کے، اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ یقیناً اس حوالے سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا۔ نیکسٹ ٹائم کسی دوسرے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔